میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ اللہ رب العزت کی جانب سے حکم دیا گیا حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو کہ تم لوگ فرعون کے پاس جاؤ اور اسے بہت نرمی کے ساتھ گفتگو کرو اور نرمی کے ساتھ اسے حق کی دعوت دو، تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے اور یا اس کو کچھ خوف پیدا ہو۔ ابھی تو بے خوف ہو کر کے وہ ظلم و زیادتی کر رہا ہے، بے راہ روی کا شکار ہے، کوئی خوف اور کوئی اندیشہ اس کو نہیں ہے۔ تو آپ کے جانے سے آپ کو جو جانا ہے اس کے پاس دو امیدیں لے کر کے جانا، دو چیزیں اپنے ذہن میں لے کر کے جانا کہ ہماری بات سے یا تو اسے نصیحت حاصل ہوگی اور وہ ایمان کی طرف مائل ہو جائے گا، اور اگر اسے نصیحت نہ بھی حاصل ہو، وہ نصیحت نہ بھی پکڑے، تو کم سے کم یہ ہے کہ اس کو اتنا تو لگے گا کہ اب تک میرے سامنے کسی نے آواز بلند نہیں کی، کم سے کم کوئی تو ہے کہ جو آواز بلند کر رہا ہے، تو کچھ تو اس کے اندر خوف پیدا ہوگا، کچھ تو ڈر پیدا ہوگا کہ اب جو ہے وہ پالا صحیح طریقے سے پڑنے والا ہے۔ تو اسی لیے دو چیزیں یہاں پر ذکر کی گئیں کہ اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، کہ اس امید پر کہ وہ نصیحت حاصل کرے یا اس کے اندر خوف پیدا ہو، ہے نا۔ تو اس غرض سے جو ہے وہ کرو، یعنی اے یخاف ان یکون الامر، یعنی وہ ڈرے اس بات سے کہ معاملہ واقع ہوگا کما تصفانی، ہے نا، جس طرح تم اس کے سامنے اس کو بیان کرو گے، تو فیجرہ انکارہ الی الہلکہ، تو اب ایسی صورت میں اس کا انکار اس کو ہلاکت کی طرف لے جائے گا، اس کو کھینچ کر لے جائے گا ہلاکت، کیونکہ حجت جو ہے وہ تام ہو چکی ہوگی، ہے نا۔ اب یہاں پر ایک اعتراض اور اس کا جواب، لعلہ جو ہے یہ ترجی کے لیے آتا ہے نا، شاید، یعنی شاید یہ ہم لوگ جو اردو میں بولتے ہیں، عربی والے لعلہ بولتے ہیں، یہ اس وقت بولتے ہیں کہ جس کے بارے میں علم یقینی نہیں ہوتا کہ وہ نصیحت حاصل کرے گا یا نصیحت حاصل نہیں کرے گا، اس کے سلسلے میں جب تردد ہو اور جب جو ہے وہ یقین نہ ہو، تو اس وقت جو ہے وہ لعلہ کا استعمال کر کے یوں کہا جاتا ہے کہ ہے نا لعلہ یتذکر، اس طریقے سے۔ تو یہاں چونکہ کلام یہ کلام الہی ہے اور اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ تم اس سے نرمی کے ساتھ بات کرو، شاید وہ نصیحت حاصل کر لے۔ تو اللہ رب العزت کو تو ازلی سے سب کچھ معلوم ہے، اور اس کا علم تو ہے نا بے مثال ہے اور غیر ہے نا منتہی ہے، اس کا غیر محدود اس کا علم ہے۔ تو جب اللہ رب العزت کو یہ معلوم ہے کہ وہ نصیحت حاصل نہیں کرے گا، تو پھر جو ہے وہ لعلہ کے ذریعے سے یہ کیوں کہا جا رہا ہے، اور لعلہ کا ہے نا اطلاق باری تعالیٰ کی ذات کی طرف منسوب کر کے کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کے یہاں پر ہے نا دو جواب دیے گئے۔ پہلا جو جواب ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ لعلہ اللہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ حضرت موسیٰ اور حضرت فرعون کے لیے ہے کہ تمہیں تو جو جانا ہے وہ یہ امید لے کر کے جانا ہے نا۔ کوئی بھی داعی، کوئی بھی مبلغ، کوئی بھی کوشاں رہنے والا، کوشش کرنے والا اپنی کوشش اسی امید پر کرتا ہے، شاید اور باید کے قبیل سے وہ کرتا ہے، کوئی بھی کوشش کرتا ہے کہ میں پہنچوں گا یا نہیں، اس کو یقین نہیں ہوتا، لیکن جو ہے وہ ہے نا وہ ترجی اس کو ہوتی ہے۔ تو تمہاری امید یہ ہونا چاہیے، تم یہ اس امید کے ساتھ جاؤ۔ رہ گیا ہمارا معاملہ
تو ہمیں تو معلوم ہی ہے کہ وہ جو ہے وہ نصیحت حاصل نہیں کرے گا، لیکن ہمارے علم ازلی کی وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ تم جو ہے وہ چھوڑ دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ معاملہ ہے عالم شہود کا، اور عالم شہود میں جو کچھ ہوتا ہے اس کی بنیاد پر عذاب اور ثواب جو ہے وہ متعین ہوتا ہے، تو کم سے کم جو ہے وہ حجت تو تام ہونا چاہیے۔ تو حجت کی تمامیت کے لیے تمہیں اس کے پاس جانا پڑے گا، ہے نا، پہلا جواب۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ چونکہ اللہ رب العزت کی طرف جو لعل وغیرہ منسوب ہوتے ہیں اس طریقے کے، ہے نا، کلمات، تو جس میں، ہے نا، تمنا پائی جائے یا یہ ترجی پائی جائے، تو یہ اللہ کی ذات کے لیے تمنی اور ترجی وغیرہ کے معاملات نہیں ہوتے، اللہ کے لیے سب یقینی ہے اور وہاں پر واجب ہوتا ہے۔ لعل یہ شاید، ہے نا، یہ جو ہے وہ ہمارے اعتبار سے ہے، لیکن اللہ کے لیے یہ واجب کے منزل میں ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے۔ لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ ضروری ہے تم جاؤ، اور یہ یقینی ہے کہ وہ نصیحت حاصل کرے گا، تذکر اس کو حاصل ہوگا، اور یہ ہوا بھی، لیکن ایسے وقت میں ہوا جبکہ اس کا یہ تذکر، ہے نا، جبکہ اس کی یہ نصیحت کارگر نہیں ہوئی۔ کب؟ جب موت کا وقت قریب آیا اور جب یہ ڈوبنے لگا تو اس کو یقین ہو گیا کہ ہاں اللہ کی ذات ہی وہ ہے جو قابل عبادت ہے، وہی مستحق عبادت ہے۔ تو اس کا وقوع تو ہوا، یعنی اللہ رب العزت کو علم یقینی تھا، تو یہ ترجیح کے معنی ہی میں نہیں ہوا، یہ انا کے معنی میں ہوا، ہے نا۔ اللہ کے طرف منسوب ہو کر کے یہ کس کے معنی میں ہو جاتا ہے؟ انا کے معنی میں ہوتا ہے، قد وغیرہ کے معنی میں، یقینی چیز کے معنی میں۔ تو اسی کہا کہ لعلہ وانما قال لعلہ یتذکر، اور اللہ رب العزت نے فرمایا لعلہ یتذکر مع علمہ، باوجود اس کے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ انہ لا یتذکر، کہ وہ نصیحت حاصل نہیں کرے گا، یعنی ایمان نہیں لائے گا۔ تذکر سے مطلب یہ ہے کہ ایمان لے آئے، شاید ایمان لے آئے، تو وہ ایمان نہیں لائے گا۔ لأن الترجی لہما، پہلا جواب کہتے ہیں کہ یہ ترجی جو ہے وہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے لیے ہے۔ مطلب یہ ہے اس کا کہ اذهبا الی رجائکما، کہ تم لوگ جو ہے وہ اپنی امید پر جو ہے وہ جاؤ، وطمعیکما، اور تم اپنی طمع میں، ہے نا، اپنے اس چاہنے میں جاؤ کہ وہ ایمان لے آئے، اس چاہت کے ساتھ جاؤ۔ وباشرا الامر، مباشرہ، من یتبع ان یثمر عملہ، اور تم جو ہے وہ معاملے کو اس طور پر انجام دو، اس شخص کی طرح جو ہے وہ انجام دو جو کسی کام کو کرتا ہے کہ اس کا عمل، اس کا فعل ثمر آور ہوگا، اس کی کوشش ثمر آور ہوگی۔ جو شخص جو ہے وہ مالی ہے نا، پروان پودوں کو چڑھاتا ہے نا، اس امید پر کہ یہ جو ہے وہ پھلدار ہوں گے، تو اس طرح جو ہے وہ تم اپنے کام کو انجام دو کہ جو ہے وہ ہماری کوشش ہوگی اور یہ جو ہے وہ کوشش کارآمد بھی ہو سکتی ہے، اس امید پر۔ وجدوی ارسالہما الیہ، اور دوسرا جو ہے وہ جواب کہ ان دونوں کو، ہے نا، ان دونوں کو جو بھیجنے کا معاملہ تھا، تو اس کا فائدہ فرعون کی طرف ان دونوں کو بھیجنے کا جو فائدہ ہے، مع العلم، باوجود اس کے کہ اللہ رب العزت کو اس بات کا علم ہے کہ بأنہ لن یؤمن، کہ وہ ایمان نہیں لائے گا۔ کیا فائدہ ہے؟ جدوی، اس کا جو ہے وہ فائدہ کیا ہے؟ الزام الحجہ، حجت کو لازم کرنا، وقطع المعذرہ، اور اس کی معذرت کو منقطع کر دینا، کہ وہی کہے کہ مجھے تو کسی نے سمجھایا ہی نہیں تھا، مجھے پاس تو کوئی ناصح آیا ہی نہیں تھا، تو یہ جو ہے وہ معاملہ ختم ہو جائے۔ یہ دو جواب ہو گئے، تیسرا جواب سنیے۔ بعض لوگوں نے کہا معناہ لعلہ یتذکر، متذکر، ہے نا، او یخشا خاشا، یہاں جو ہے وہ اس کا لعلہ یتذکر کا معنی ہے نا متذکر، کہ شاید جو ہے وہ، ہے نا، وہ یاد کرنے والا بن جائے، یا اس کے اندر کم سے کم خوف پیدا ہو جائے۔ وقت کانا ذالک من کثیر، ہے نا، وقت ذالک من کثیر من الناس، اور یہ جو ہے وہ لوگوں کی جانب سے بہت سے معاملات جو ہے وہ ہوتے ہیں، ان میں سے ایک ہے کہ کم سے کم جو ہے وہ انسان کو کہ دل میں کچھ تو خوف پیدا ہوتا ہے جب کوئی اس طریقے کی بات کرتا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ لعل من اللہ تعالی واجب، اللہ کی جانب سے جو لعل ہے وہ واجب ہوتا ہے۔ وقت تذکرہ، اور وہ ایمان لے آیا تھا،
وہ نصیحت اس نے حاصل کر لی تھی، پکڑ لی تھی، ولیکن حین لم ينفعه التذکر، لیکن اس وقت اس نے ایمان قبول کیا تھا، جو اس وقت اس کو یقین ہوا تھا، اس وقت اس کو نصیحت ملی تھی کہ جب کہ اس کو تذکر اور یہ ایمان اس کا نافع نہیں ہوا اس وقت۔ بعض لوگوں نے کہا کہ جو ہے وہ تذکرہ فرعون و خشیہ، کہ موت کے وقت نہیں، پہلے بھی جو ہے وہ اس نے نصیحت حاصل کر لی تھی، جیسا کہ کل میں نے بتایا تھا کہ اس نے ایمان کی رمق اس کے اندر پیدا ہو گئی تھی فرعون کے اندر، اور وہ ڈرنے بھی لگا تھا۔ وہ ارادہ اتباع موسیٰ، حضرت موسیٰ کی اتباع کا اس نے ارادہ بھی کیا تھا، فمنعہ حامان، لیکن حامان نے اس کو منع کر دیا۔ اور معاملہ یہ تھا کہ وکان لا یقطع امرا دونہ، حامان کے سامنے وہ اس کے کسی معاملے کو قطع نہیں کرتا تھا، اس کی بات کو ٹالتا نہیں تھا، اس کا یہ معاملہ تھا، اس نے جو ہے وہ منع کر دیا۔ بہرحال لعلہ کے یہ چند جو ہے وہ جواب تھے جو انہوں نے یہاں پر ذکر کیے ہیں۔ اب یہاں پر ایک جو ہے وہ ایک بہت ہی نکتے کی بات ہے کہ جس ذات کی شان میں وہ گستاخی کرتا تھا اور جس ذات کا اپنے آپ کو مقابل بنا لیا تھا، ہے نا، اللہ رب العزت کے سامنے اس نے دعوی ربوبیت کیا، تو اس سے بڑا اور تو کوئی گناہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تو کفر اور شرک سے بھی بڑی چیز ہے نا، کہ کسی صاحب منصب کے منصب کو چیلنج کر دیا جائے تو یہ تو بہت بڑی چیز ہو جاتی ہے نا۔ اور وہ شخص جو ہے وہ معاف نہیں کرتا جس کو جو ہے وہ جس کے منصب کو چیلنج کیا گیا ہو، وہ معافی نہیں دیتا۔ یہ اللہ رب العزت کے سامنے اس کے ہے نا مقابلے میں آ کر کے دعوی ربوبیت کیا، تو جس نے اتنا بڑا جرم کیا اس کے لیے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تم اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا، ہے نا۔ اتنے بڑے مجرم کو اللہ رب العزت اس طریقے سے، ہے نا، اس کے ساتھ اللہ رب العزت کرم کا معاملہ فرما رہا ہے نا، الطاف کا معاملہ فرما رہا ہے، تو وہ لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو اپنا معبود کہتے ہیں، تو ان کے ساتھ اللہ رب العزت کے لطف و کرم کی بارش کا معاملہ کتنا عظیم ہوگا، اس کا ہر شخص اندازہ لگا سکتا ہے۔ یہ ایک عارف باللہ نے اس سے جو ہے وہ نتیجہ اخذ کیا، اور جو ہے وہ حضرت یحییٰ بن معاذ ہے، عارف باللہ ہے، ان کے پاس جب جو ہے وہ تلیت یہ آیت کریمہ تلاوت کی گئی، ہے نا، تو بکا، روئے اور کہا ھذا رفقک یا رب العالمین، تیری نرمی کا یہ معاملہ اس کے ساتھ ہے کہ یقول، جو کہتا تھا انا الہ، میں الہ ہوں، میں معبود ہوں، فکیف بمن قال انت الہ، تو تیرے لطف و کرم کا معاملہ، تیری مہر کا معاملہ، تیرے رحم کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ کیسا ہوگا جو یہ کہیں کہ تو معبود ہے، یعنی مومنین کے ساتھ تیرے جو ہے وہ انعام و اکرام کا معاملہ کیا ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں وَهَذَا رِفْقُكَ بِمَنْ قَالَ، اور یہ تیری نرمی کا معاملہ، تیری نرمی اس کے ساتھ ہے جس نے یہ کہا تھا کہ میں تمہارا، ہے نا، سب سے بلند و بالا رب ہوں۔ رب ہی نہیں کہا بلکہ اس نے کہا کہ بڑا والا ہوں، بڑا والا ہوں میں۔ فَكَيْفَ بِمَنْ قَالَ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى، تو تیری نرمی اور تیرے رحم اور مہر کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ کس طرح ہوگا، کیسا ہوگا کہ جو یہ کہیں کہ میرا رب جو ہے وہ جو بلند و بالا ہے، وہ پاک و صاف ہے، اور جو ہے وہ، ہے نا، منزہ ہے، جو تسبیح بیان کرے، ہے نا۔ یہ اس سے انہوں نے نتیجہ اخذ کیا۔ قالا، بہرحال آ گیا یہ سن کر کے حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ سے جب یہ کہا کہ تم جاؤ اور جا کر کے اس کو سمجھاؤ، تو انہوں نے اپنا اندیشہ ایک ظاہر کیا اور فرمایا یا ربنا، اے ہمارے رب، اننا نخاف، ہمیں اندیشہ ہے، ہم اندیشہ کرتے ہیں اس بات کا کہ ان یفرط علینا، کہ اب وہ ہمیں نہیں چھوڑے گا اور ہمارے سلسلے میں جلد بازی کرے گا، یعنی سزا ہم کو اب جلد دے گا۔ ابھی تو کچھ دنوں کی مہلت کی امید تھی، لیکن جب ہم اس کے سامنے یہ بات کریں گے، اور اس کے مزاج سے واقف تھے حضرت موسیٰ کہ وہ جو ہے برداشت نہیں کرتا تھا اپنے مزاج کے خلاف،
اور فوری طور پر سزا دیتا تھا. وہ اس کے یہاں قید کا کوئی تصور نہیں تھا کہ قید میں ڈال دیا جائے، نہیں. اسی کہا کہ ان یفرط علینا، کہ ہمارے اوپر ہے نا، ہمارے اوپر وہ پیش قدمی کرے گا. ان یفرط علینا، ہمارے اوپر پیش قدمی کرے گا، ہماری طرف پیش قدمی کرے گا، ہے نا. اے یعجل علینا بالعقوبہ، یہاں پر جو ہے وہ کس کے اعتبار سے پیش قدمی کرے گا؟ تو اس کا متعلق بیان کیا گیا کہ ہمارے اوپر وہ جو ہے وہ سزا کے ذریعے سے جلد بازی کرے گا. یہ جو ہے وہ فارط سے ہے نا. فرطا یفرطو، اس کا معنی ہوتا ہے جلدی کرنا، ہے نا. یقالو فرطا علیہ ہے کہ اس نے اس پر ہے نا پیش قدمی کی، اے عجلا یعنی جلد بازی کی، یہ ہے. او ان یطغی، یا یہ کہ وہ سرکشی کرے گا، حد سے تجاوز کر جائے گا. یعنی یا تو وہ سادہ انداز میں ہمیں سزا دے دے گا، سزا جلدی ہی سزا دے دے گا اور ہمیں جلد ہمارے ساتھ جو ہے وہ برا کرے گا، یا یہ کہ وہ جو ہے وہ جو سزا دے گا اس میں بھی حد سے تجاوز کر جائے گا. یعنی ہمارے ساتھ جو ہے برا سلوک کرنے میں وہ حد سے گزر جائے گا، ہے نا، بڑی سزا دے گا. اے یجاوز الحد، چونکہ طغى یطغى اس کا معنی ہوتا ہے نا حد سے تجاوز کرنا. تو حد سے کس چیز میں تجاوز کرے گا؟ تو یجاوز الحد فی الاساءۃ الینا، ہمارے ساتھ برا سلوک کرنے میں وہ حد سے تجاوز کر جائے گا، ہے نا، عام سزا نہیں دے گا. قال، اللہ رب العزت نے فرمایا، لا تخافا، تم لوگ نہ ڈرو، خوف نہ کرو، اننی معکما، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، ہے نا، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں. معیت کا مطلب ہوتا ہے کہ معیت یہ مکان کو مستلزم ہوتی ہے. معیت کیا ہوتی ہے؟ مکان کو مستلزم ہوتی ہے. میں تمہارے ساتھ ہوں، ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں تم بیٹھے ہو وہاں میں بیٹھا ہوں، جہاں تم چل رہے ہو وہاں میں چل رہا ہوں. تو اللہ رب العزت تو زمان اور مکان سے منزہ ہے. پھر معیت سے مراد کیا ہے؟ تو علامہ نصفی اس کو واضح کرتے ہیں کہ یہاں ذات کی، ذات الہ، ذات باری تعالیٰ کی معیت مراد نہیں ہے، بلکہ اس کی جانب سے جو نصرت، فتح و نصرت ہے، مدد ہے، وہ مراد ہے کہ میری رحمت، میری نصرت تمہارے ساتھ ہے ہمیشہ. یعنی میں تمہارا محافظ ہوں اور تمہارا نگہبان ہوں، یہ مطلب ہے. اے حافظکما و ناصرکما، مطلب یہ ہے کہ میں تمہارا محافظ بھی ہوں، حافظ بھی ہوں، اور تمہارا نگہبان بھی ہوں، اور تمہارا مددگار بھی ہوں. اسمع وارا، وہ اللہ رب العزت تو سمیع و بصیر ہے نا، کہ تم جو ہے وہ کیوں گھبرا رہے ہو؟ ایسا نہیں ہے کہ میں تم سے غافل ہوں، میں تو وہ ہوں کہ جو ہے جس کی شان جو ہے وہ سمیع و بصیر ہونا ہے. میں تمہاری آوازوں کا بھی سننے والا ہوں اور میں تمہارے افعال کا بھی دیکھنے والا ہوں. اسمع، تمہاری باتوں کو بھی جو ہے وہ سنوں گا، اور تمہارے وارا، اور تمہارے افعال، افعالکما، تمہارے افعال کو بھی جو ہے وہ دیکھوں گا. میں تمہاری باتوں کو بھی سن رہا ہوں اور تمہارے افعال کو بھی دیکھ رہا ہوں. یہ ہے. قال ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی تفسیر میں یہ ہے، اس میں تو مطلق ہو گیا. پہلے جو علامہ نصفی نے جو واضح کیا کہ اسمع اقوالکما وارا افعالکما، جو یہ تفسیر میں جو افعال اور اقوال کو لائے، یہ مطلق ہو گیا کہ مطلقاً میں تمہاری باتوں کو بھی سن رہا ہوں اور تمہارے افعال کو بھی دیکھ رہا ہوں. لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس نے جو اس کی تفسیر بیان کی، اس کو خاص کر دیا کہ جب تم جو ہے وہ دعا کرو گے تو میں تمہاری دعا کو، چونکہ میں سب کی باتوں کو سنتا ہوں، تو یہاں سننے سے مراد یہ ہے کہ میں تمہاری دعا کا قبول کرنے والا ہوں گا. تمہاری دعا، تمہاری پکار فوراً جو ہے وہ سنوں گا اور اس کی اجابت کروں گا. یہ ہے اسمع دعاؤکما، مطلب یہ ہے کہ میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا، تو فاجیبہ، تو میں اس کا جواب دوں گا، یعنی میں اس کو قبول کروں گا. وارا ما یراد بکما، اور جو ہے نا ما یراد بکما، کہ جو تمہارے ساتھ وہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اس کو بھی میں دیکھ رہا ہوں. فامنع، تو میں اس کو روک دوں گا.
جو برا کرنا چاہے گا اس کو روک دوں گا۔ لست، حاصل کلام یہ ہے کہ لست بغافل، میں تو عنکما، میں تم سے غافل نہیں ہوں، فلا تہتما، تو تم جو ہے وہ اس میں گھبراؤ مت، گھبراہٹ کا شکار مت ہو۔ فاتیہ ہو، تو یہ دونوں ہی کے دونوں لوگ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون جو ہے فرعون کے پاس آئے، فقولا، اور دونوں نے کہا، انا رسولا ربک، بے شک ہم دونوں تیرے رب کے قاصد ہیں، تیرے رب کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، الیکا، ہے نا، یعنی تیری طرف، تیرے رب کی جانب سے تیری طرف بھیجے گئے ہیں۔ فارسل معنا بنی اسرائیل، تو ہمارے ساتھ تو بنی اسرائیل کو بھیج دے۔ بنی اسرائیل کو اس نے قید کر رکھا تھا، کچھ جو ہے وہ بنی اسرائیل کو قید کر رکھا تھا اور کچھ کو غلام بنا رکھا تھا، ہے نا۔ تو مطلب یہ ہے اے اطلقہم، بھیجنے کا مطلب کیا ہے؟ میرے ساتھ، ہمارے ساتھ بھیج دینے کا، یعنی یہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ سب کو ان کے ساتھ کہیں دوسری جگہ بھیج دے، مطلب یہ ہے کہ جو کو قید کر رکھا ہے، غلام بنا رکھا ہے، تم ان کو آزاد کر دو، یہ مطلب ہے۔ اے اطلقہم عن الاستعباد والاسترقاق، ہے نا، غلامی سے اور جو ہے وہ، ہے نا، غلامی اور ملازمت سے ان کو جو ہے وہ تم آزاد کر دو۔ ولا تعذبہم، اور ان کو تکلیف مت پہنچاؤ، ان کو مت ستاؤ۔ ستاتا بہت تھا بتکلیف المشاق، یعنی ان لوگوں سے بڑے بڑے کام لیتا تھا، مشقت خیز کاموں کا ان کو مکلف بنا رکھا تھا، تو اس کے ذریعے سے تو انہیں عذاب مت دے۔ کبھی کہتا تھا جاؤ جا کر کے پہاڑ کھودو، پہاڑ میں سے، ہے نا، دریا نکالو، تو یہ قابل مشقت کام تھے کہ نہیں؟ یعنی مشکل ترین کاموں کا انہیں مکلف بنا کر کے ان کو ستاتا تھا یہ۔ تو یہ ایسا مت کر۔ قد جئناک بآیۃ من ربک، بے شک ہم تیرے پاس، ہے نا، تیرے رب کی جانب سے کچھ نشانیاں لے کر کے آئے ہیں۔ بے آیا، ہے نا، نشانیاں لے کر کے آئے ہیں، وہ یعنی نشانی، آیت سے مراد کیا ہے؟ آیت کے کئی معنی ہیں، یہاں پر آیت کا معنی ہے حجت، ہے نا، بحجت علی صدق مدعناہ، یعنی جو ہم نے دعویٰ کیا، کیا دعویٰ کیا؟ کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، یعنی اپنی جو نبوت اور رسالت کا انہوں نے دعویٰ کیا، تو ہر دعویٰ جو ہے وہ بینہ چاہتا ہے نا، اور دعوی نبوت و رسالت پر جو بینہ ہے وہ معجزات ہوتے ہیں، انبیاء کرام کے معجزات وہ بینہ ہوتے ہیں، دلیل ہوتے ہیں، ہے نا۔ وہذہ الجملہ، تو اب یہاں پر جو ہے وہ دیکھو کہ انا رسول ربک اور قد جئناک بآیۃ من ربک، یہ دونوں ہی جملے ایک ہی ہیں، ہے نا، ایک ہی مفہوم کو ادا کر رہے ہیں، دونوں الگ الگ نہیں ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ پہلا والا جو جملہ ہے انا رسول ربک، یہ دعویٰ ہے، اور قد جئناک بآیۃ من ربک یہ اس دعوے کی دلیل ہے۔ کیا ہے بیٹا؟ دعویٰ اور دلیل۔ یوں بھی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ انا رسول ربک یہ مجمل ہے، اور اس مجمل کی جو ہے وہ تفسیر ہے، یعنی وہ مفسر ہے، یہ مفسر ہے۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ، ہے نا، مجمل تھا، وہ مجمل ہے، یہ اس کی تفسیر ہے۔ یوں بھی جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مبہم تھا، اس میں ابہام تھا، یہ اس کا بیان ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو جو ہے وہ مبین اور مبین، ہے نا، مجمل اور مفصل، مفسر اور مفسر، دعویٰ اور دلیل، یہ دونوں ایک ہی شے ہے نا، ایک ہی سکے کے دو رخ ہوتے ہیں۔ سمجھے آیا؟ تو اس کو انہوں نے اپنے انداز میں بیان کیا کہ وہذہ جملہ جاریہ من الجملۃ الاولیٰ، پہلے والے جملے سے ہی یہ جملہ جو ہے وہ جاری ہو رہا ہے، یعنی اسی منبع جو ہے پہلا جملہ ہے، اسی کی ایک یہ نہر ہے، وہی انا، اور وہ پہلا والا جملہ کیا ہے؟ انا رسول ربک مجرى البیان، یعنی مطلب یہ ہے کہ پہلے والے جملے کا یہ جملہ جو ہے نا، بیان کی منزل میں، ہے نا، ہوا ہے، بیان کی یہ منزل میں ہے، پہلے والے جملے کے بیان کی یہ منزل میں ہے۔ یا بیان و تفسیر و تفصیل، بیان، تفسیر اور تفصیل کی جگہ پر پہلے والے جملے سے یہ جاری ہوا ہے۔ کیوں؟ کیسے؟ کہتے ہیں لأن دعوی الرسالہ، اس لیے کہ رسالت کا جو دعویٰ ہے، دعوی رسالت جو ہوتا ہے وہ لا تثبت، وہ ثابت نہیں ہوتا الا ببینتہا،
مگر یہ ہے کہ اس کے بینہ کے ذریعے سے، وہی المجیب الآئے، اور یہ جو ہے وہ ہے نا نشانیوں کو لانے والا ہے نا، یہ نشانیوں کا لانا ہے، کیا دعویٰ دلیل جو ہے وہ کیا ہے بیٹا، ہے نا نشانیوں کا لانا۔ فقال فرعون، تو فرعون نے جو ہے وہ کہا، جب انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ ہم اللہ کے رسول، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے ہیں، اور ہم تمہارے پاس جو ہے وہ اس کی دلیل بھی لائے ہیں، ہے نا، یعنی مبین اور مبین دونوں ہیں، دعویٰ اور دلیل ہمارے پاس دونوں ہیں۔ تو فرعون نے کہا وہ کیا ہے، وہ دلیل کیا ہے، وما ہی وہ کیا ہے، فاخرج یدہ لہا شعاع، ان کا شعاع الشمس، تو حضرت موسیٰ نے اپنا ہاتھ جو ہے وہ نکالا، ایسا ہاتھ کہ جس کے اندر جو ہے وہ ایسی شعاعیں پیدا ہو گئیں، کرنیں پیدا ہو گئیں، جیسے کہ جو ہے وہ سورج کی کرنیں ہوتی ہیں۔ والسلام علی من اتبع الہدی، اور سلامتی ہو ان لوگوں پر جو ہدایت کی اتباع کرتے ہیں، جو ہدایت کی پیروی کرتے ہیں، انہی کے اوپر جو ہے وہ سلامتی ہوتی ہے۔ یعنی وہ سلامتی کا یہاں معنی کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ عذاب سے وہی لوگ محفوظ ہوتے ہیں جو ہدایت کی پیروی کرتے ہیں، ہے نا۔ ہاں، تو اے سلم من العذاب، سلام سے مراد یہاں پر جو ہے وہ سلم من العذاب من اسلم، اور اتباع خدا کا کیا مطلب ہے، تو اس کو واضح کیا، یعنی جو لوگ اسلام لے آتے ہیں، ہے نا، وہ عذاب سے جو ہے وہ سالم ہوتے ہیں، عذاب سے محفوظ ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے وہ سلام سے مراد وہ سلام نہیں ہے السلام علیکم والا، ہے نا، ہاں، سلام تحیت جسے کہتے ہیں، اس لیے کہ سلام تحیت تو یہ جو ہے وہ کافر کو ممنوع ہے، کافر اور مشرک کے لیے یہ جو ہے وہ ممنوع ہے۔ تو یہ سلام تحیت نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے وہ ایک اس کو جو ہے وہ جنرل بات بتائی جا رہی ہے کہ جو لوگ جو ہے وہ ہدایت کی پیروی کرتے ہیں وہ ہے نا سلامت رہتے ہیں عذاب سے۔ تو یہ جو ہے وہ انشاء نہیں ہے، مطلب کیا ہے، انشاء نہیں ہے۔ سلام و سلام، اگر سلام کو سلام تحیت لیں، ہے نا، تو یہ انشاء ہو جائے گا کہ سلامتی ہو تم پر، دعا ہو جائے گی کہ نہیں، انشاء نہیں ہے، بلکہ یہ جملہ خبریہ ہے۔ سلام یہاں پر فعل ماضی کے معنی میں ہے نا، سلمہ کے جو ہے وہ معنی میں ہے، تو یہاں پر جو ہے وہ ہے نا اس کے سلمہ اس کے جو ہے وہ معنی میں ہوا، یعنی سلامتی کے معنی میں، محفوظ ہونے کے بعد اسی کو کہا ولیس بتحیہ، یہ جو ہے وہ تحیت کے طور پر نہیں ہے۔ وقیلہ، ایک تو جو ہے وہ مفہوم انہوں نے اس کا یہ واضح کیا، والسلام علی، یہ اصل میں وہی اشکال کا جواب ہے کہ جب وہ کافر تھا تو جو ہے وہ اس پر سلامتی کیوں بھیجی جا رہی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا وسلام الملائکہ الذین ہم خزنۃ الجنہ علی المہتدین، اس سے مراد، اور اگر انشاء ہی لے، کیا لے بیٹا، یہ تو اس صورت میں ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ سلام یہ جو ہے وہ دعا کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ جملہ خبریہ ہے، یہ انشاء نہیں ہے بلکہ کیا ہے، خبریہ۔ اور اگر ظاہری کا لحاظ کریں کہ نہیں جو ہے وہ انشاء ہی کے معنی میں رکھیں گے تو، اور دعا کے معنی میں رکھیں گے، تو ایسی صورت میں اس سلام سے مراد حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا فرعون کو سلام بھیجنا نہیں ہے، بلکہ یہ اس سے مراد جو ہے وہ ملائکہ کا وہ سلام ہے کہ جو ہے نا جو جنت کے پاسبان ہیں، جو جنت کے نگہبان ہیں، ہے نا، جو پاسبانی کر رہے ہیں، جو فرشتے، وہ فرشتے جو سلامتیاں بھیجیں گے، کب، جب کہ جو ہے وہ عاشقان مصطفیٰ کا داخلہ ہو رہا ہوگا، تو سب کو یوں جو ہے وہ ہے نا وہ سلام جو ہے وہ کرتے رہیں گے۔ دیکھا ہے ہوٹل میں گئے ہو، بڑے ہوٹلوں میں مچھڑ جو ہے وہ کھڑے رہتے ہیں، وہ ڈنڈا لیے ہوئے، ہر آنے والے کو ان کا کام ہے، اسی بات کی تنخواہ لیتے ہیں وہ، ہے نا۔ تو ایسے ہی جب جنت، یہ ایک طریقے کی تقریب ہوتی ہے، آنے والے کا اعزاز ہوتا ہے، مہمانوں کا یہ ویلکم کہلاتا ہے نا، ویلکم کیا جاتا ہے، ان کا استقبال خیر مقدم کیا جاتا ہے، اس طریقے سے ادھر کو جھک جاتے ہیں یوں کچھ لوگ، تو یہ سب جو ہے وہ طریقے ہیں بیٹا، ہے نا۔ ہاں، بادشاہوں کے دربار میں وہ آدھے جو ہے وہ جھک جاتے تھے، جو دربان ہوا کرتے تھے، تو دربان جو ہے یہ خیر مقدم کرتے ہیں بیٹا۔ تو یہاں پر جو ہے وہ، تو یہاں خیر مقدم کر لو کہ ملائکہ کا وہ خیر مقدم یہاں پر مراد ہے ان ملائکہ کا کہ جو ملائکہ جنت کے کیا ہے نا خزانہ مطلب ہے نا جنت کے پاسبان، جنت کے ہے نا داروغہ وغیرہ جو ہیں، علی المہتدین،
اور یہ کس کے لیے ہوگا؟ ہے نا، ہدایت یافتہ لوگوں کے لیے۔ کس کے لیے بیٹا؟ ہدایت یافتہ لوگوں پر جو سلامتی وہ بھیجیں گے، وہ جو ہے وہ مراد ہے۔ اِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا، بے شک ہمیں یہ وحی کی گئی ہے کہ ان العذاب علی من کذب، کہ عذاب جو ہوگا وہ ان لوگوں کے اوپر ہوگا جنہوں نے جو ہے وہ تکذیب کی، وتولی، اور جنہوں نے اعراض کیا، منہ موڑا۔ یہ عذاب سے مراد کون سا عذاب ہے؟ کیا دنیا والا؟ کیا آخرت والا؟ کہتے کہ نہ دنیا کا نہ آخرت کا، دونوں عذاب۔ یہاں عذاب سے العذاب میں الف لام جو ہے یہ خاص عذاب کی طرف توجہ دلانے کے لیے ہے، اور وہ خاص عذاب کیا ہے؟ وہ دنیا اور آخرت کا عذاب ہے نا۔ فی الدنیا والعقبہ، یہی علامہ نصفی نے فرمایا۔ علی من کذب، تو تکذیب بالکل جو ہے وہ ہے نا مطلق یہاں پہ لے آیا گیا۔ کس چیز کی تکذیب؟ تو کہا کہ بالرسل، رسولوں کی جو لوگ تکذیب کرتے ہیں ان کے اوپر ہوگا۔ وتولی، اور جنہوں نے منہ موڑا۔ کس سے منہ موڑا؟ دوست سے منہ موڑ لیا، یا جو ہے کسی چیز کو دیکھ رہا تھا اس سے منہ ہٹا لیا، یہ مراد۔ تو اس کو واضح کیا اس کے ہے نا متعلق کو، کہ جو ہے وہ اس کا تعلق کس سے ہے، اس متعلق کو بیان کیا۔ اعرض عن الایمان، یعنی جنہوں نے ایمان سے منہ موڑا ہے وہ مراد ہے۔ وہی ارجاء القرآن، ہے نا، اور یہ ہے نا قرآن کی جو آیتیں ہیں بیٹا، وہ جو ہے وہ یہاں پر ہے نا ان کا جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ مراد لیا جا رہا ہے کہ قرآن کی آیتوں کو ہے نا، انہوں نے قرآن کی آیتوں میں جو سب سے زیادہ ہے نا جس میں امید ہے وہ یہ ہے نا کہ قرآن کی بے شمار جو ہے وہ آیتیں اس مفہوم کی ہیں، اور ان مفہوم میں سے سب سے ہے نا جامع جو مفہوم ہے وہ اس کے اندر ہے۔ قرآن کی اس قرآن کی جو آیتیں ہیں، کیا کہا جا رہا ہے اس میں؟ کہ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، یہ جو ہے وہ کہا گیا ہے نا۔ تو یہاں پر مومنین کو قرآن کی جن جن آیتوں سے ہے نا امید حاصل ہوتی ہے کہ جنت میں ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا، ان میں سے سب سے زیادہ امید جگانے والی جو آیت کریمہ ہے وہ یہ آیت کریمہ ہے، کیونکہ اس میں ہے نا مومنین کے لیے، عام مومنین کے لیے کوئی قید نہیں ہے، بلکہ جو ہے وہ عام مومن کہا گیا، عام مومنین کے لیے کہ جنہوں نے ہدایت کی اتباع کی ہے نا۔ تو کسی عمل پر اس کا مدار نہیں رکھا گیا، بنیاد اس کی کسی عمل پہ نہیں رکھی گئی، بلکہ ایمان کو بنیاد بنایا گیا۔ اسی کو کہا کہ کیوں یہ ارجا ہے، قرآن کی آیتوں میں سے سب سے زیادہ پر امید آیت یہ کیوں ہے؟ تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ جُعِلَ جنس السلام للمومن، اس لیے کہ مومن کے لیے جنس سلام رکھا گیا، کوئی خاص قسم کا سلام نہیں، بلکہ والسلام جنس سلام ہے نا مومن کے لیے رکھا گیا۔ وجنس العذاب علی المکذب، اور جس نے تکذیب کی ہے، تکذیب کرنے والا، اس کے لیے جنس عذاب کو متعین کیا گیا۔ ولیس وراء الجنس شیء، اور جنس کے علاوہ پھر کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ جب جنسیت کا آپ کو مالک بنا دیا گیا، کسی جنس کا مالک بنا دیا گیا، تو اب اس کا کوئی فرد جو ہے وہ ہے نا باقی بچے گا، ہے نا، یعنی مبالغہ ہے اس میں ہے نا، ایک طریقے کا یہاں مبالغہ نہیں، یہاں مبالغہ تو کیا ہے، یہ تو حقیقت ہے۔ یعنی جنس سلام یہ مومنین کا استحقاق ہے، اور جنس عذاب یہ مکذبین کا جو ہے وہ استحقاق ہے۔ اور جب جنس ہی دے دی گئی تو کوئی فرد جو ہے وہ پھر بچے گا؟ بولو بیٹا، نہیں بچے گا کہ نہیں ہاں؟ ایک جار ہے، جار میں ہے نا بے شمار جو ہے وہ مچھلیاں ہیں، جار ہی آپ کو دے دیا تو جو ہے وہ پھر کچھ بچا ہے نا؟ ان مچھلی خود بخود مچھلیاں تمہارے قبضے میں آ گئی کہ نہیں؟ سب کچھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ جب جنس آپ کو مل گئی ہے نا، جو وہ کہا تھا کہ جو ہے وہ محمود نے اپنے جو ہے وہ لشکریوں میں ہے نا پھینک دیے، کیا پھینکے بیٹا؟ موتی پھینک دیے، سب لوگ لوٹنے لگے
حضرت ایاز نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا، پیچھے پیچھے کہا کیا معاملہ ہے، سب تو موتی لوٹ رہے ہیں ہے نا، چن رہے ہیں، اور تم نے موتیوں کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، تم میرے ساتھی رہے، کیا وجہ ہے؟ تو سب نے انہوں نے کہا کہ جن کو موتی چاہیے وہ موتیوں کے پیچھے ہیں، مجھے تو موتیوں والا چاہیے۔ جب موتیوں والا مل گیا تو پھر جو ہے وہ موتی تو خود بخود آ جائیں گے کہ نہیں آ جائیں گے ہیں؟ ہاں، تو یہاں پر جب جن سے سلام ہی مل گیا تو پھر جو ہے وہ ہے نا، کسی خاص سلام کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس سلام کے جتنے بھی فرد ہوں گے سب کے سب جو ہے وہ مومن کے حصے میں آ گئے ہیں، یہ کہنا چاہ رہا ہے بیٹا، سمجھے؟ ہاں، فاتحہ ہو تو ان لوگوں نے یہ سب سن کر کے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم اور حضرت ہارون یہ سن کر کے فرعون کے پاس آئے، وَأَدِّيَ الرِّسَالَةَ، اور جو ہے وہ انہوں نے ہے نا رسالت کو یعنی اس پیغام کو ادا کیا، اس ذمہ داری کو ادا کیا، وقالا، اور دونوں ہی لوگوں نے فرعون سے کہا ہے نا کہ کیا کہا، وقالا لہو ہے نا ما امر بہ، وہ تمام باتیں اس سے کہہ دی جس کا انہیں مامور بنایا گیا تھا، جو ذمہ داریاں دی گئی تھی وہ ذمہ داریاں پوری کر دی۔